حسین نے ہاتھ نہیں دیا تو حسین سے جنگ کرو گے؟ تاریخ کہتی ہے پھر میرے مولا نے ایک آئینہ دکھایا اور ایک جملے کہے، خدا کی قسم 9 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہو گئی، بات میری آخری تک بندے کے ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ کچھ نہیں تو یہ 2 راتیں پہلے ابھی وہاں اندر بیٹھ کے بات ہو رہی تھی، پتہ نہیں کتنے کلومیٹرز تک وہ کراچی کا جلوس تھا، کچھ نہیں تو 3، 4، 5.5 لاکھ کا مجمع اس جلوس میں ہوتا ہے، بڑے لمبے کلومیٹرز تک وہ جلوس تھا، گلستان جوہر میں وہ آ کے اینڈ ہوتا ہے۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، زندگی کا بڑا مجمع تھا، زندگی کی بڑی داد تھی، اللہ کرے میں برے والا سمجھا کے چلا جاؤں، میرے جانے کے بعد مجھے دعا کر دینا، میں اسی پہ راضی ہوں۔ حسین نے فرمایا میں تمہارے سامنے تمہیں آئینہ دکھاتا ہوں، فیصلہ تم کرنا کہ تمہارا حسین سے لڑنا بنتا ہے یا نہیں۔ اب سنو، حسین نے فرمایا جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفل ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں، ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں۔ فرمایا ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا، پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں، اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں۔ ہاتھ مارنے میں چھٹ گیا لیکن تھوڑی توجہ واسطے، اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں۔ مجھ سے لڑنے آئے ہو، حسین سے لڑائی، شامیوں شرم نہیں آتی؟ شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضی کی عداوت میں بل کھائے ہو، میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے۔ فرمایا میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے۔ قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جون ایلیا کے 2 مصرے، ایک جملہ مصائب کا اور یہ ایلیا قافلہ۔ اور یہ دیکھیے گا یار پلیز، جو گزارشات کی ہیں ان پہ غور کیجئے گا۔ قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا۔ قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، اور پیاسے بھی کتنے تھے، کتنے پیاسے تھے۔ میں نے کوشش کی ہے میں بیان کر سکوں، میں نے کلام لکھا تھا تقریباً پچھلے سال، کبھی نہیں پڑھتا ممبر پہ اپنا لکھا ہوا، اب انہوں نے بورڈ اتنا دیا کہ میں مجبور ہو رہا ہوں کہ میں کچھ اپنا پڑھ کے چلا جاؤں۔ ایک شعر اس کا مجھے یاد آ گیا، اس کی زمین ایسی تھی، چلا ہوں عرض معلیٰ کو زائری کے لیے، جہاں چراغ بجھاتے ہیں روشنی کے لیے۔ ہائے ہائے، اس میں ایک شعر تھا، کسے خبر تھی کہ کوثر کے ساقیان جنا، جنت میں کوثر پلانے والے، چلا ہوں عرض معلیٰ کو زائری کے لیے، جہاں چراغ بجھاتے ہیں روشنی کے لیے، کسے خبر تھی کہ کوثر کے ساقیان جنا، بلا کے دشت میں آئے تھے تشنگی کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، بلا کے دشت میں آئے تھے۔ جناب میر انیس نے حسین علیہ السلام کی پیاس کو کچھ ایسے بیان کیا ہے، اس قدر، یہ میں فضائل پڑھا تھا اور یہ بھائی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ مصرع سمجھیے گا، انیس فرماتے ہیں اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا، خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا۔ عصر تک سب فوج پہنچی خلد میں، صاحب لشکر اکیلا رہ گیا۔ قبیلہ بربر کا ایک فرد روایت کرتا ہے، میں عمل کرتا تھا، میں نے ایک بار عمل کیا، میری جناب ظفر جن سے ملاقات ہو گئی۔ گھڑی پہ ٹائم رکھی ہے فکس 40 سیکنڈ، زیادہ سے زیادہ، اور یہ ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کوئی رئی برابر بھی یار اپنے اندر کوئی ہیرس حوث نہیں ہے، بڑی داد لینی ہے، یہ مجمع کھڑا کرنا ہے، بہت پیچھے رہ گئی ہیں یہ باتیں۔ آپ جملوں کا بس یہ دیکھیے گا کہ لگا کتنا ہے، بالخصوص جو ایک ماما بہنا مالک پردے سلامت رکھنے، ایک ماں سمجھ سکتی ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کہتے ظفر جن سے ملاقات ہوئی تو میں نے سوال کرنے شروع کیے، بتائیں وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، وہاں کیا۔ جب سوال ختم، خطیب اکبر مرزا محمد عطر صاحب جیسی شخصیت نے ممبر کی دنیا سے اس واقعے کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں جب سوال ختم ہو گئے نا تو اس نے ظفر جن سے سوال کیا، اب آپ بتائیں کربلا میں وہ کون سا مقام تھا جو آپ کو بھی مشکل لگا؟ تو ظفر فرماتے ہیں ہوں میں جن، لیکن ایک موقع ایسا تھا جہاں میری اپنی روح کانپ گئی۔
بتائیے کون سا موقع؟ ظافر فرماتے ہیں میں کربلا داخل ہوا، مومن کول پتھر، ذاکر کول پتھر نہیں ہوندے، لفظ ہی ہوندے۔ جناب لیاقت سمندوانہ میرے پسندیدہ ترین ذاکر ہیں، ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا کہ مصائب دی منزل نہ مکاؤ خدا دا نام لے۔ ذاکر کوئی رولانے کے لیے یہ ضرور پڑے کہ علی کی بیٹی کی چادر شمر کے ہاتھ میں تھی۔ آپ ان کی امیری سن کے بھی روئیں کہ یہ کتنے امیر تھے اور ان کے ساتھ کیا ہو گئی، کتنا سخت پڑا جائے صرف آپ کو رولانے کے لالچ میں۔ آپ جملوں کا وزن کریں۔ ظافر فرماتے ہیں جو ہائے چاہیے مجھے اور میں جا رہا ہوں، ظافر فرماتے ہیں جس موقع پہ میری روح کانپی نا، میں کربلا میں داخل ہوا، میری روح کانپنے کے لیے وہ پہلا موقع ہی حسین کی تنہائی کا تھا۔ جناب عباس علیہ السلام اب نہیں ہیں، جناب اکبر علیہ السلام اب نہیں ہیں، بنی ہاشم کے جوان نہیں ہیں، حبیب ابن مظاہر جیسے دوست اب نہیں ہیں حسین کے پاس۔ اکیلے حسین پشت فرس پہ جھول رہے ہیں، دائیں گرتے گرتے سنبھلتے ہیں، پھر بائیں گرتے گرتے سنبھلتے ہیں۔ بمشکل حسین نے خود کو نہ ہائے ہائے، ادھر دیکھیے، ادھر مجھے دیکھیے، بمشکل حسین نے خود کو سنبھال رکھا ہے، بس گرتے گرتے سنبھل رہے ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ حسین اب زین ذوالجناح پہ زیادہ دیر نہیں ہے۔ ظافر فرماتے ہیں میں مر جاتا میں وہ منظر نہ دیکھتا، حسین اس حالت میں تھے یا ابن سعد نے صدا لگائی جلدی کرو حسین کے خیموں کو لوٹ لو۔ تاریخ کہتی ہے کمر کا بل سیدھا کیا، بہت لمبا مضمون ہے، بالکل اختصار کے ساتھ سلام کر رہا ہوں۔ حسین نے کمر کا بل سیدھا کیا اور فرمایا جب تک میں زندہ ہوں میرے خیموں کی جانب کوئی نگاہ بھی نہ دوڑائے۔ تاریخ کہتی ہے جناب ظافر فرماتے ہیں تب میں حسین کے پاس گیا، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میرے پاس جنات کا لشکر ہے، مجھے اکیلے کو حکم کریں میں 9 لاکھ کے سر کاٹ کے آپ کی نالین پہ رکھوں۔ مولا یہ کیسے، مولا یہ کیا ہو گیا؟ علی کے لال نے جو 2 جواب دیے۔ ظافر پہلی بات تو یہ ہے کہ تو نظر نہ آنے والی مخلوق ان سے لڑے حسین کا عدل گوارا نہیں کرتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنات کا لشکر میں کیا کروں، میرے پاس ملائکہ کے لشکر بڑے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین بچانا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کو کچھ اور رخ دکھانا ہے کہ یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے۔ ابھی امتحان، ابھی تو شام، ابھی تو علی کی بیٹیوں کی قربانیاں باقی ہیں۔ ظافر نے کہا مولا میں کیا کروں؟ فرمایا میں راضی ہوں تو چلا جا۔ ظافر نے کہا مولا میں آپ کو اس حال میں چھوڑ کے مر جاؤں گا نہیں۔ تاریخ کہتی ہے جب علی کے لال نے یہ تاثرات پڑھے تو رو کے فرماتے ہیں ظافر جتنی دیر حکم دوں وہ سامنے والے ٹیلے پہ کھڑا ہو جا، جب امام بن کے حکم دوں کربلا چھوڑ، پھر کربلا میں رکنا حرام ہوگا۔ بڑی سونی ہنج لڑتی پئی ہے، انشاءاللہ میرا ویر جوانی نصیب ہوگی۔ ایک جملہ نال لے کے ونجی امام زمانہ اپنی حفظ و مانج رکھنے، ظافر وہاں کھڑے ہو گئے، تمام مصائب اگر سب وہاں سے کھڑے ہو کے ظافر جن نے بیان کیے۔ بالکل مختصر کروں، ظافر فرماتے ہیں بس حسین زین سے زمین پہ آ گئے، سجدے میں میرے مولا نے سر رکھا، میرے نمازی امام خدا دا نا باستانے اے بکھیارے پہ حسین نے سجدے میں سر رکھ کے خدا کو سجدہ کر کے اپنی جان دی ہے۔ ورنہ اکبر کی لاش پہ حسین کا مرنا عجب نہیں تھا، ورنہ اصغر کے تیر پہ حسین کا دنیا سے جانا کوئی عجب بات نہیں تھی، لیکن انتخاب وہ مقام کیا جب اپنے خالق کو سجدہ کر رہے تھے۔ ظافر فرماتے ہیں حسین سجدے میں گئے، وہاں سے ظالم آیا، ہاتھ میں کند خنجر ہے، کند خنجر لے کے آیا، پہلی ضرب چلانے کے لیے اس نے خنجر ہوا میں بلند کیا۔ تاریخ کہتی ہے مر جاتے ظافر فرماتے ہیں میں منظر نہ دیکھتا، وہ جملے نہ سمجھتا۔ علی کے لال نے نا میرے محترم علی کے لال نے سجدے سے سر اٹھایا، ظافر کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں ظافر تو نے مارنا ہے، میں نے شہید ہونا ہے، میرا رہا کوئی نہیں، میری غربت کا واسطہ ایک لمحے کے لیے توقف کر۔ وہ رکا، ظافر نے رو کے کہا حسین نے گردن اٹھا کے مجھے دیکھا، میں اسی ٹیلے پہ کھڑا تھا، حیران ہو کے فرماتے ہیں ظافر ابھی تک تو گیا نہیں؟ بابا جی ظافر کہتا ہے میں نے رو کے کہا امام مجھے بتائیں میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں کیسے؟ چیخ نکلی حسین کی، رو کے فرماتے ہیں ظافر جلدی کر، اب کربلا چھوڑ دے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں اپنے بال کھول کے کربلا کی مقتل سے پتھر صاف کر رہی ہے اور ظافر حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ علی کی شریف بیٹی ہے کاش کوئی مسلمانوں کو بتائے